فرمایا کہ اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا یہ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. جو آدمی نامحرموں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے نماز کی لذت اسے چھین لی جاتی ہے. میرے دوستو بیان ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس زمانے میں ہر زمانے کے لوگوں کی باتوں کے نقل کرنے کا تو مزاج ہے، لیکن صحابہ کی باتوں کے نقل کرنے کا مزاج نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مذاکروں میں آپس کی باتیں ہیں، مذاکروں میں آپس کی باتیں ہیں، اور پچھلوں کا علم وہ کتابوں میں چھپا دیا گیا ہے، کتابوں میں چھپا دیا گیا. پرانوں کا علم کتابوں میں چھپا دیا گیا، اور نئے لوگوں کی باتیں وہ تذکروں میں ہیں. حالانکہ علم کا جو حصہ تذکروں میں ہوگا وہ عمل میں ہوگا. علم کا جو حصہ تذکروں میں ہوگا وہ عمل میں آئے گا. اس لیے کہ تذکروں سے عمل یاد آتا ہے. اس لیے پچھلوں کی باتیں کیا کرو، تاکہ کیونکہ ان کے عمل میں اخلاص اور ان کے قول و عمل کو جمع کرنے کی وجہ سے ان کے عمل اللہ کے یہاں مقبول ہیں. یہ بیان ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو رات کو پھاڑ کر صبح نکالنے والے ہیں، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے مردوں کو قبروں سے اٹھانے والے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی، اس لیے کہ سب سے افضل راستہ، سب سے افضل عمل جس کے ذریعے آدمی بندہ جس کے ذریعے اللہ تک پہنچے اس کا سب سے بڑا وسیلہ ایمان ہے اور اللہ کے دین کی محنت ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں اللہ کے دین کی محنت سے بڑھ کر اللہ تک پہنچنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں، اور ایمان سے بڑھ کر اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں. زکوٰۃ ادا کرو اس لیے کہ زکوٰۃ دین کا فریضہ ہے، اور رمضان کے روزے رکھو اس لیے کہ رمضان کے روزے یہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے، اور بیت اللہ کا حج کرو اس لیے کہ بیت اللہ کا حج یہ فقر کو ختم کرنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا، ختم کرنے والا ہے. اور صلہ رحمی کرو اس لیے کہ صلہ رحمی مال کو بڑھاتی ہے اور عمر میں برکت اور اہل متعلقین کی محبت کا ذریعہ ہے. صلہ رحمی کرو اس لیے کہ صلہ رحمی مال کو بڑھانے والی ہے، اور عمر میں برکت اور گھر والوں کی محبت پیدا کرنے والی ہے. اور چھپ کر صدقہ کرنا، نفلی صدقات کرنا یہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور نیکی کے کام کرو اس لیے کہ نیکی کے کام کرنا یا کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا یا لوگوں کے کام آنا یہ بری موت سے بچا لیتا ہے اور برے حوادثات سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اس لیے کہ سب سے اچھا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اور ان چیزوں میں رغبت کرو جن کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، سچا ہے. اور اقتداء کرو اور اتباع کرو اپنے نبی کے طریقے کا، اس لیے کہ وہ تمام طریقوں میں افضل طریقہ ہے. اپنے نبی کی سنتوں کے پابند بنو اس لیے کہ وہ سارے راستوں میں سب سے اچھا راستہ، سب سے اچھا طریقہ ہے. اور کتاب اللہ قرآن کو سیکھو اس لیے کہ تمام باتوں میں سب سے افضل بات ہے. اور دین کی سمجھ حاصل کرو اس لیے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنا اور علم کا حاصل کرنا یہ دلوں کی رونق ہے، دلوں کی بہار ہے. اور قرآن سے شفا حاصل کرو اس لیے کہ قرآن سینوں کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اس لیے اور اس کی تلاوت کو اچھے طریقے سے پڑھو، اس کی تلاوت کو اچھے طریقے سے کرو اس لیے کہ تمام قصوں میں سب سے اچھے قصے قرآن کے ہیں. اور جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو قرآن خاموش ہو کر توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جب تمہیں قرآن کا علم دیا جائے اور تمہیں قرآن کا طریقہ سکھلایا جائے تو تم اس پر عمل کرو تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. اس لیے کہ وہ عالم جو عمل کرے بغیر اپنے علم کے وہ جاہل کی طرح ہے، جو جاہل اپنے جہل کی وجہ سے دین پر اس وقت قائم نہیں رہ سکتا. عالم کا کہ عمل سے جہل کا ظاہر ہونا اور ایک آدمی کا علم سے جاہل ہونا، فرمایا دونوں کے دونوں برابر ہیں.
بلکہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میرا خیال تو یہ ہے کہ سب سے بڑی دلیل اور حسرت اور ندامت سب سے زیادہ اس عالم کے لیے ہے جو عالم علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم سے نکل گیا ہے اور اس نے علم کو چھوڑ دیا ہے، اس جاہل سے بھی زیادہ جو جاہل اپنے جہل کی وجہ سے حیران ہے، اپنے جہل کی وجہ سے پریشان ہے، اس جاہل سے زیادہ ندامت اور اس جاہل سے زیادہ حسرت اور اس جاہل سے زیادہ حجت اس عالم کے خلاف ہے جو علم ہوتے ہوئے بھی جاہل ہے، اپنے عمل سے جہل ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا کہ عمل نہ کرنے والا عالم اور علم نہ رکھنے والا جاہل دونوں کے دونوں برابر ہیں، دونوں کے دونوں برابر ہیں گمراہی میں اور ہلاکت میں۔ فرمایا شک میں نہ پڑو اللہ کے وعدوں میں، اللہ کے حکموں میں شک نہ کرو، ورنہ تم شک میں پڑھ کر رہ جاؤ گے، اور شک میں پڑ جاؤ گے تو یہ شک تمہیں کفر تک پہنچا دے گا، یہ شک تمہیں کفر تک پہنچا دے گا۔ اور فرمایا کہ دین کی باتوں میں، دین کے کاموں میں رخصت تلاش نہ کرو، رخصت تلاش نہ کرو کہ ہاں یوں کر لیں یا یوں کر لیں۔ فرمایا کہ دین کے کاموں میں رخصت تلاش نہ کرو، ورنہ تم دین سے غافل ہو جاؤ گے، اور دین سے اور حق سے غافل نہ ہو، اگر حق سے غافل ہو گئے تب تم حسرت میں پڑ جاؤ گے۔ فرمایا غور سے سنو کہ آخرت کی تیاری کرنا اور آخرت کی تیار رہنا کے لیے ضروری ہے کہ تم دین پر پورا بھروسہ کرو، اس لیے کہ جو آدمی دین پر بھروسہ کرے گا وہ دھوکے میں نہیں پڑے گا، اور تم میں سب سے زیادہ اپنے لیے خیر خواہ وہ آدمی ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ کھوٹ میں نقصان میں وہ شخص ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ جو شخص اپنے رب کی اطاعت کرے وہ مامون ہے اور اس کے لیے خوشخبری و بشارت ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لیے خوف اور ندامت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کو مانگتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت میں رغبت کرتے رہو۔ فرمایا کہ سب سے بہترین چیز جو دل کے اندر جم کر رہے مستقل وہ یقین ہے، اور فرمایا کہ تمام امور اور احکام میں سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا افضل عمل وہ فرائض ہیں، وہ فرائض ہیں۔ اور فرمایا کہ دین میں سب سے بدترین چیزیں وہ ہیں جو دین میں نائی گھڑ لی جائیں، اور ہر نائی گھڑنے والی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت پیدا کرنے والا بدعتی ہے۔ جو دین بدعتیں پیدا کرے وہ بدعتی ہے، اور جس نے دین بدعت پیدا کی اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ اور جو آدمی دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے گا وہ اس کے مقابلے کی سنت کو چھوڑ دے گا، جو دین میں کوئی نئی بدعت لائے گا وہ سنت کو چھوڑ دے گا۔ ساری حوائج ضروریات معاشرے میں جتنے بھی نئے طریقے آ رہے ہیں وہ سنتوں کو چھڑوا رہے ہیں۔ سب سے بڑے نقصان ہے وہ شخص ہے کہ اپنے دین کے اعتبار سے نقصان میں ہے، اور سب سے زیادہ نقصان میں وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے اعتبار سے خسارے میں ہے۔ فرمایا کہ ریا شرک میں سے ہے، اور اخلاص ایمان اور عمل کی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ کھیل کود کی مجلسیں اور لایانی باتوں کی مجلسیں اور غفلت میں ڈالنے والے کھیل اور شاعری کی مجلسیں یہ سب قرآن کو بھلا دیتی ہیں، اور ان مجلسوں میں شیاطین شریک ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور یہ شیاطین ان کو بلاتے ہیں گمراہی کی طرف۔ فرمایا کہ اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا یہ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ جو آدمی نامحرموں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے نماز کی لذت اس سے چھین لی جاتی ہے، نماز کی لذت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جو آنکھ نامحرم کو دیکھتی ہے وہ آنکھ نماز کی حلاوت کو چکھ نہیں سکتی۔ فرمایا کہ اجنبی عورتوں کے ساتھ، نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اجنبی عورتیں اور نامحرم عورتیں یہ شیطان کا جال ہیں، اور اللہ سے جو وعدہ کیا ہے تم اس کو سچ کر کر دکھلاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرے اور اپنے عمل سے اللہ کے حکم کو سچ کر دکھائے۔ فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ ایمان سے روک دیتا ہے، جھوٹ ایمان سے روک دیتا ہے۔ فرمایا غور سے سنو کہ سچائی یہ نجات اور اکرام کی
بلندیوں کو پہنچی ہوئی ہے سچائی، اکرام اور نجات کی بلندیوں کو پہنچی ہوئی ہے، اور جھوٹ یہ ہلاکت اور تباہی کی بلندیوں کو پہنچا ہوا ہے، ہلاکت اور تباہی کی بلندیوں کو پہنچا ہوا ہے جھوٹ۔ تمہارے غور سے سنو، حق بات کہو، تم حق والے پہچانے جاؤ گے، قرآن پر عمل کرو، تم قرآن والوں میں سے کہلائے جاؤ گے۔ فرمایا کہ جس کے بعد جو تم کا بعد امانت رکھوائے اس کی امانت کو ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو اس شخص کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں دینے سے محروم کرے تم اس کو بار بار دو جو تمہیں دینے سے محروم کرے، اور جب تم کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب تم کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب تم کوئی فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، اور اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے فخر نہ کرو۔ اور فرمایا کہ لوگوں کو برے الفاظ سے نہ پکارو، اور آپس میں حد سے زیادہ ایسا مذاق نہ کرو جس سے ناراضگی پیدا ہو، ایک دوسرے کو غصے میں نہ ڈالو، اور کمزور، مظلوم، مقروض، اللہ کے راستے میں پھرنے والے، اور مسافر، اور سوال کرنے والے، اور غلام، ان سب کی مدد کرو، اور بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں پر رحم کرو، اور سلام کو پھیلاؤ۔ کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس جیسا جواب یا اس سے اچھا جواب دو، اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برے کاموں میں اور دشمنیوں میں اور تفریق پیدا کرنے میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اسے کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ مہمان کا اکرام کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، اور بیماروں کی عیادت کرو، اور جنازے کے پیچھے قبرستان تک جایا کرو، اور تم اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.